اب دیکھیں جی وہ کس قسم کے معاملات میں پڑے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمیں کھانا بھی دیتے ہیں, یہ ہمیں بارش بھی دیتے ہیں, یہ جناب کھاتے وغیرہ بھی ہیں. جس طرح وہ دودھ پلانے جاتا ہے, ذہن تھا وہ پیتا تو پلاتے تھے. وہ اس کے بعد جا کے جو چڑھاوے دیتے تھے, یہ ذہن تھا کہ یہ کھاتے ہیں تو تبھی جا کے دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہماری فریادیں سنتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے یہ ہر قسم کا علم رکھتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں جس وحدہ لا شریک کے در پہ جھکایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب آئیں ذرا دیکھیں, ان لوگوں کے عقائد کو بھی سامنے رکھیے گا اور اپنے عقائد کو بھی سامنے رکھیے گا. فرمایا میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں, تم الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے ہو. نہیں, کوئی بت عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 کے اندر رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے لا الہ الا ہو. فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف وہ عبادت کے لائق ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. فرمایا تمہارا معبود وہی ہے اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک وحدہ لا شریک کے در پہ جھکایا, اور جس محبوب ہستی نے ہمیں لا کے جھکایا ان کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کبیرہ. وہ اپنے بتوں کو کھلاتے تھے. میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جس رب کی تمہیں بارگاہ میں جھکایا ہے وہ کھانے سے بھی پاک ہے, وہ پینے سے بھی پاک ہے. سورہ اخلاص آیت نمبر 2 پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ اعلان فرما رہا ہے اللہ الصمد. فرمایا وہ بے نیاز ہے. یہ جن چیزوں کی تمہارے بتوں کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. فرمایا تم کہتے ہو وہ سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. نہیں نہیں, وہ سن بھی نہیں سکتے, وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 حضور فرماتے ہیں جس رب کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ میرا رب سننے والا بھی ہے, وہ میرا رب دیکھنے والا بھی ہے. اگلی آیت سنیے. فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمارے اور بھی خدا ہیں. نہیں نہیں, اور کوئی خدا نہیں. اے محبوب تم فرماؤ. حضور علیہ السلام کا قول قرآن پاک ذکر فرما رہا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. کوئی اور کہتا تو مانتے نہ مانتے, کوئی اور کہتا تو کوئی سنتا نہ سنتا. یہ اس محبوب کی بات ہو رہی ہے جس نے ہمیں ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا. حضور نے کہہ دیا, ہم نے فوراً سے مان لیا. تم کہتے ہو کئی خدا. فرمایا نہیں, کئی خدا نہیں ہے بلکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا وہ اپنی ذات میں, وہ اپنی صفات میں, وہ اپنی صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ہے, اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. فرمایا تم کہتے ہو وہ بولتے نہیں. تم کہتے ہو چونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا ابراہیم تم دیکھتے نہیں ہو یہ بیچارے سن نہیں سکتے. فرمایا جب سن نہیں سکتے تو خدا کیوں بنا رکھے ہیں؟ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک. جب آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی, آپ جب اس کے پاس گئے رب نے اعلان فرمایا. کیا ندا فرمائی؟ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب فرما رہا ہے, کیونکہ ہمارا رب کوئی بہرا گونگا اور اس قسم کا نہیں ہے. ہمارا رب بولتا بھی ہے, ہمارا رب دیکھتا بھی ہے, ہمارا رب سنتا بھی ہے. جس طرح وہ سنتا ہے وہ اسی کی شان, جس طرح وہ بولتا ہے وہ اسی کی شان, اور جس حبیب کو اس نے ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی شان. سبحان اللہ کبیرہ. اگلی آیت سنیے. حضور فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ بیٹیاں رب کی. وہ کس کو کہا کرتے تھے؟ لات منات عزا کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. رب تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد. فرمایا نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے, یہ خود بھی اولاد سے پاک ہے. فرمایا تم کہتے ہو یہ ساری طاقتیں رکھتے ہیں بت وغیرہ. فرمایا نہیں, یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے. یہ ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جناب. آگے سنیں. تم کہتے ہو کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. نہیں, وہ کچھ بھی نہیں جانتے. جو سن نہیں سکتے وہ جانتے کیا ہیں؟ فرمایا سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا وسع کل شیء علما
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ شان رکھتا ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ میرا رب بلندیوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، تحت الثری میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اوپر بھی جو خیال گزرتا ہے میرے رب اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ حضور نے ہمیں اس رب کی طرف بلایا ہے، حضور نے ہمیں اس ذات کی طرف بلایا ہے۔ وہ دیکھو نا اپنے اپنے بت بنائے اور نہ جانے کیسے کیسے غلیظ قسم کے وہ لوگ اور غلیظ قسم کی چیزیں بنا کے ان کے سامنے انہوں نے ماتھے ٹیکے ہوئے۔ انسان کی سب سے عظمت والی چیز اس کے پورے جسم کے اندر اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ انسان کو ذلیل بھی کرنا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں جناب نکنا لکیرہ گڑ دلے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں ٹیکا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ 12 ربیع الاول کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے کیا کہنے کہ اس نعمت نے ہمیں کسی اور کی طرف نہیں جھکایا، ایک وحدہ لا شریک کے در کے اوپر جھکایا ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسی نعمت کی قدر کرتے رہیں، جب تک زندہ ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتایا کہ اس نعمت کی قدر کرنا، وہ حضور کی ذات ہم اب بھی سن رہے ہیں، اسی نعمت کی قدر کی جائے گی، حضور کی ذات، اور انشاءاللہ رہتی زندگی تک اپنی نسلوں کو بھی پیغام دے کے جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہمارے بڑوں نے بھی منایا ہے، ہم بھی مناتے رہے ہیں۔ اے ہماری آنے والی نسلوں، تم بھی حضور کا میلاد کرتے رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی میلاد ہی کے اندر ساری برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت ہی یہ ہے کہ آج ہم وحدہ لا شریک کے در پہ جھکتے ہیں، آج ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ جس نبی نے بیٹی کو بیٹی کا مقام، والدہ کو اس کا مقام، والد کو اس کا مقام، ہر ایک کو جو الگ الگ مقام عطا فرمائے ہیں، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کے جناب رہتی زندگی تک اسی اسلام کے اوپر ہمیں قائم رکھے، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور کل بروز قیامت مالک الملک اسی ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ فرمائے، آمین۔